عراق کا پوری عرب ممالک کے طیارے علامہ صاحب کو لینے کے لیے تیار تھے، ریڈی۔ جب سعودی عرب کا طیارہ آیا، عراق کا طیارہ اترنے دیا جاؤ، کویت کا بھی، دبئی کا بھی، لیکن جب سعودیہ کا طیارہ اترنے لگا تو ضیاء الحق نے راولپنڈی کا ایئرپورٹ پہ یہ طیارہ نہ اترے، یہ ضیاء الحق صاحب کا آرڈر تھا۔ تو اس وقت یوتھ فورس کے لڑکوں نے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ جا کے احتجاج کیا بہت بڑا۔ علامہ صاحب تب زخمی تھے، ہزاروں کی تعداد میں وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو طیارہ سعودیہ کا اتر آیا۔ تو اس کے بعد پھر کنگ کے اسپیشل یعنی ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے ضیاء الحق سے بات کی کہ یہ میرے بیٹے کی طرح ہے، میں چاہتا ہوں کہ ریاض کے ملٹری ہاسپٹل میں اس کا علاج کرایا۔ وہ ریاض لے گئے۔ ابو جان سے بھی پوچھا کہ آپ نے کویت جانا ہے، عراق علاج کرانا ہے، دبئی کرانا ہے کہ یا سعودی عرب کرانا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے سعودیہ جانا علاج کروانے کی وجہ سے۔ تو جب وہ سعودیہ پہنچے تو شاید اجل نے اور قسمت نے یہی لکھا ہوا تھا کہ یہاں جب تک رہے ہیں بالکل حشاش بشاش اور فریش رہے اور انٹرویو دیتے ہیں یا ہوش میں رہے۔ جیسے ہی وہ ریاض کے ہاسپٹل میں گیا، ان کو انستھیزیا دیا گیا تو ان کی طبیعت انستھیزیا کی وجہ سے بگڑ گئی اور وہ دوبارہ ہوش میں نہ آ سکے۔ تو میرے دادا جان اس وقت حیات تھے، تو وہ انہوں نے پوچھا بادشاہ وغیرہ جب نماز جنازہ ریاض میں ہوئی کہ ہم یہاں پہ ہمارے لا ہے کہ ہم یہاں پہ دفن کرتے ہیں جس علاقے میں بادشاہ بھی ہو۔ تو میرے دادا نے کہا میری ایک آخری خواہش ہے، اگر آپ پوری کریں، اور میرے بیٹے کی بھی یہ خواہش تھی، اور انہوں نے فوتگی سے کچھ ماہ قبل ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ دعا کی تھی کہ میری قبر یہاں پہ بنے۔ تو انہوں نے بادشاہ نے کہا کہاں پہ انہوں نے دعا کی؟ انہوں نے بتایا امام مالک اور نافع کے بالکل ساتھ والی حضرت ابراہیم کے پہلو میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دعا کی تھی۔ تو میری یہ درخواست ہے، تو جنت البقیع کے خاص حصے میں، بقیع کے دو حصے، ایک بقیع عام ہے، ایک بقیع خاص ہے۔ بقیع خاص وہ حصہ ہے جہاں پہ 10,000 صحابہ دفن ہیں اور یہاں پہ دوبارہ قبر نہیں کھودی جاتی کیونکہ یہ صحابہ کی قبر ہے، یہاں پہ دوبارہ قبر نہیں۔ بقیع عام وہ حصہ ہے جہاں پہ ہر 5 سال بعد قبر کھود لی جاتی ہے، ایک دائیں طرف مردہ دفنایا جاتا ہے، پھر 5 سال بعد کھود کے بائیں طرف، پھر 5 سال بعد کھود کے دائیں طرف، یعنی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ عام میں، خاص میں یہ سلسلہ نہیں چلتا۔ پھر بقیع خاص میں آپ جیسے جنت البقیع انٹر ہو تو بالکل پاس ہی ان کی قبر ہے، تو وہاں پہ ان کو اللہ رب العزت، یہ تو ان کی دعا تھی اور اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دادا جنہوں نے خواہش کی تھی کہ ان کا بیٹا ریاض میں فوت ہو، دفن جنت البقیع میں ہوئے، وہ دادا بھی ریاض میں فوت ہوئے اور ان کی قبر بھی جنت البقیع میں بنی۔ یہ بھی ایک ترین بات ہے۔ چچا فضل اللہ کو وہ وصیت کر گئے، ڈاکٹر فضل اللہ نے بڑی محنت اسٹرگل کے بعد پھر ایک اجازت نامہ لیا اور وہ وہاں پہ دفن ہوا۔ اور پھر اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ میں جب مدینہ یونیورسٹی میں محمد اللہ میں پڑھا تھا اور محمد اللہ کا میرا نتیجہ آ گیا تو میرا ایک بیٹا تھا 45 دن کا، وہ بھی فوت ہوا، تو اس کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو گویا میرے والد صاحب، میرے دادا اور میرا بیٹا جو اس وقت جنت البقیع میں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ میرے دادا اور بیٹا بقیع عام میں ہیں اور میرے والد محترم کی یہ خبر ہے وہ